اچھا، عبارت ہماری جاری تھی اور مصنف دوبارہ لکھ رہے ہیں زیادہ تو ایضاح۔ یہاں پہ ایک جو ہے وہ نیچے حاشیہ لگایا ہوا ہے، یہ بھی مصنف کی حاشیہ ہے، آپ کے پاس موجود ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، حاشیے کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ینبغی ان یقال للتوضیح، وضاحت کے لیے مناسب ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان الموجودات علی اربعۃ انحاء، کہ جتنے بھی ہمارے پاس جو معنی اور مفاہیم موجود ہیں وہ جو ہیں وہ 4 کیٹیگری کے ہیں، یعنی خارج میں جو موجود ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری موجود فی نفسہ لنفسہ، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، موجود فی نفسی لنفسی، لیکن آگے کیا کہہ دیا؟ بنفسی۔ تو با جو ہے یہ سبب کو بیان کرنے کے لیے، اس کی علت وجود کو، یعنی ایسا موجود کہ جو فی نفسی موجود ہے، یعنی اپنا اس کا مستقل وجود ہے، لنفسی یعنی اسے کسی محل کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے ہی موجود ہو جاتا ہے، اور بنفسی یعنی اس کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کو وجود دینے والا نہیں ہے۔ تو وہ فقط ایک ہی وجود ہے واجب الوجود کا، کہ جو بنفسی ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود کا کوئی غیر سبب نہیں ہوتا۔ اچھا، اگلا جو ہے وہ بھی موجود فی نفسی لنفسی ہی، اور پھر بنفسی کی جگہ پہ آپ کیا لگا دیں گے؟ بغیر ہی لگا دیں گے، یعنی یہ ممکن وجود اس میں آ جائے گا کہ جو فی نفسی موجود ہے اور لنفسی ہی بھی ہے، یعنی اس سے کسی محل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن جو ہے وہ ہم کیا کہیں گے؟ بغیر ہی، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ غیر ہوتا ہے۔ ممکنات میں سے جو جوہر ہے وہ فقط کیا اس کو شامل ہوگا؟ وہ جوہر ہے، جیسے جسم اور نفس جو ہے یہ فی نفسی کے موجود ہیں اور لنفسی بھی موجود ہے۔ اور تیسرا کیا آ جائے گا؟ موجود فی نفسی ہی ہے، یعنی مستقل وجود ہے، لیکن لغیر ہی ہے، یعنی وہ دوسرے محل کا محتاج ہے، دوسرے میں کیا آتا ہے؟ وجود رکھتا ہے، اور وہ بھی کیا؟ بغیر ہی ہے، یعنی اس کو بھی وجود دینے والا کیا؟ سبب غیر ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں۔ اور چوتھا جو آ جائے گا وہ تو فی نفسی ہوگا ہی نہیں، اس کو سیدھا ہم کیا کہہ دیں گے؟ موجود فی غیر ہی، کہ جو وجود رکھتے ہیں لیکن اپنا وجود رکھتے نہیں ہے مستقل، ہمیشہ جو ہے وہ غیر کے اندر آ کے اپنا وجود پیدا کرتا ہے۔ وہ اضعفها اضعف الموجودات، یعنی جو موجودات میں سے سب سے جو کمزور ہے وہ یہی جو ہے وہ چوتھے نمبر والا ہے۔ اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہو المعنی الحرفی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معنی حرفی کہتے ہیں۔ اور المعبر عنہ بالربط، اور اسی کی تعبیر جو ہے وہ ربط سے بھی جو ہے وہ لائی جاتی ہے، یعنی معنی حرفی کا دوسرا نام ربط، تیسرا نام نسبت، یہ تینوں کے اس کے نام ہو جائیں گے، یعنی اسے نسبت کہہ دیں، ربط کہہ دیں، معنی حرفی کہہ دیں، ایک ہی بات ہے۔ فالاقسام ثلاثۃ الاولیٰ، پس جو پہلی 3 قسمیں بنی وہ موجودات مستقلہ کی ہیں، غیر مستقل کی نہیں ہیں۔ پہلی وجود واجب الوجود کی قسم ہوگی، وہ بھی وجود مستقل ہے۔ دوسری ممکن وجود میں جوہر کی قسم ہے، وہ بھی مستقل وجود ہے، اور تیسری ممکن وجود میں عرض کی قسم ہے، وہ بھی کیا؟ مستقل وجود ہے۔ اور جو چوتھی ہمارے پاس بنے گی اداہا، ان تینوں کے علاوہ، وہ کیا بنے گا؟ الذی هو المعنی الحرفی، وہ معنی حرفی بنے گا، الذی لا وجود له، کہ جس کا اپنا وجود ہوتی نہیں ہے، الا وجود طرفی ہے، مگر کس کا وجود ہوتا ہے؟ اس کا وجود نہیں ہوتا، تو اس کی دونوں طرفین کا کیا ہوتا ہے؟ وجود ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وضاحت میں آ گیا، آپ پھر اوپر دوبارہ آ جائیں۔ اذ قد عرفت ان الموجودات منها، جب آپ نے یہ جان لیا کہ موجودات میں سے کیا ہوتے ہیں؟ ما یکون مستقلا فی الوجود، جو مستقل فی الوجود ہوتے ہیں، جو کہ 3 ہیں۔ ومنها، اور انہی موجودات میں سے کون سے ہوتے ہیں؟ کہ ما یکون رابطا بین موجودین، کہ جو 2 موجود کے درمیان کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ رابط کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو فعلم، آپ جان لیجئے کہ ان کل کلام مرکب من کلمتین و اکثر، کہ ہر وہ کلام جو 2 کلموں سے مل کے بنا ہو یا 2 سے زیادہ سے، اذا القیت کلماتہ بغیر ارتباط بینہما، جب اس کے کلمات کو ایسے ہی القاء کر دیا جائے، ایسے ہی بیان کر دیا جائے، اور بغیر ارتباط بینہما، ان 2 کلمات کے درمیان، یا بینہا ہونا چاہیے، ان کلمات کے درمیان کیا کسی قسم کا کوئی ربط ہی نہ ہو، تو فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ کہ ان کلمات میں سے ہر ایک کیا ہو جائے گا؟ فی نفسها، کلمہ مستقل ہو جائے گا، اور لا ارتباط لها بالاخرى، ان میں سے ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ کوئی ارتباط اور تعلق بھی نہیں ہوگا۔
تو اس سے کیا ہو جائے گا، وہ مقصود انسان کا نہیں پہنچ سکے گا۔ وَإِنَّمَا الَّذِي يَرْتَبِطُ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ وَيُؤَلِّفُهَا كَلَامٌ وَاحِدًا، پس وہ چیز الَّذِي یربط، بلکہ اربط یربط رابط یربط بھی ہوگا میرے خیال میں، ثلاثی بھی متعدی استعمال ہوگا، وہ چیز کہ جو ربط پیدا کرتی ہے مفردات کے درمیان اور مفردات کو تالیف اور ترکیب دیتی ہے کلام واحدن، ایک کلام کے طور پہ، هو الحرف، وہ یا تو ربط دینے والی چیز حرف ہوتی ہے، اور احد الحیات الخاصہ، یا خاص قسم کی حیات میں سے کوئی ایک حیات ہوتی ہے۔ فانت اذا قلت، مثلا مثال طور پہ اگر آپ نے تین کلمے کہے، انا، کتبہ اور قلم، تو لا یکون بین هذه الکلمات ربط، تو ان تینوں کلمات کے درمیان آپ نے کوئی ربط نہیں رکھا، وانما هي مفردات صرفۃ منثورہ، یہ فقط صرف وہ مفردات ہیں کہ نثر سے منثور، پھیلائے ہوئے، کہ پراگندہ اور منتشر قسم کے فقط مفردات ہیں۔ اب میں اذا قلت کتبت بالقلم، لیکن انہی تینوں کو جب آپ آپس میں ربط دے دیں تو پھر کیا ہو جائے گا، کتبت بالقلم آپ کہیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، کان کلام واحدا، تو یہ ایک کلام بن جائے گا، مرتبطا بعضہ مع بعض، بعض اس کے جو کیا کہتے ہیں کلام کے حصے ہوں گے، بین بعض کلام جو ہے وہ بعض کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اور مفہما للمعنی المقصود منہ، اور یہ کلام جو ہے وہ سمجھانے والا ہوگا، اب پہلے غیر مفہم تھا، ابھی مفہم ہو جائے گا، کس کو جی، للمعنی المقصود منہ، اس کلام سے جو آپ نے معنی کا ارادہ کیا اس کو یہ سمجھانے والا ہوگا۔ وما حصل هذا الارتباط والوحدۃ الکلامیۃ، اور یہ ارتباط حاصل نہیں ہوا اور یہ وحدت کلامیہ حاصل نہیں ہوئی، الا بفضل الحیات المخصوصہ، مگر کیا ہے، اس مخصوص حیات کی برکت سے، فضل سے۔ مخصوص حیات کس کے لیے ہے، جو کتبتو کے لیے ہے، اور حرف با اور ال کے لیے ہے۔ کتبتو کی حیات کیا ہے، فعلتو کے وزن پہ ہے، یعنی کتبہ کو آپ نے کتبتو میں ڈالا، اور پھر آپ نے کیا ہے حرف با کو وہاں پہ لگایا، اور کیا الف لام کو لگایا، تو یہ با اور جو الف لام ہے یہ لفظ ہو جائیں گے جو معنی حرفی کے لیے واضح ہوتے ہیں، اور کتبتو میں کیا ہو جائے گی، حیات ہو جائے گی جو معنی حرفی کے لیے واضح ہوتی ہے، یعنی یہاں پہ ہم نے دو حروف کا سہارا لیا اور ایک جو ہے وہ حیات کا ہم نے کیا لیا، سہارا لیا۔ الف لام کو حیات میں ڈال رہے ہیں، الف لام کو نہیں، لفظ میں ڈالیں، انہوں نے حیات میں ڈالا ہے، الا بفضل حیات المخصوصہ، یہ پوری حیات مخصوصہ بنی، حیات مخصوصہ کس کے لیے، لے کتاب تو، ہاں معذرت، الا بفضل حیات المخصوصہ لے کتاب تو، یعنی کتاب تو کی حیات مخصوصہ ہوگی، وہ ہر الا بفضل حرف الباء و ال، الف لام داخلی کے نہیں، حرف با اور حرف الف لام، ہاں الف لام کیا ہو جائے گی، حروف میں آ جائیں گے، یعنی حیات مخصوصہ لے کتاب تو، اور کس کے فضل سے، حرف با و ال کے فضل سے، یعنی ال کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے، با کے اوپر ہو رہا ہے نا، تو گویا با کے اوپر کیا حرف لگا ہوا ہے، وہ حرف الباء و حرف ال، یعنی دو حروف ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو معنی غیر مستقل کو بیان کر رہے ہیں، اور ایک کیا ہے، فالتو کی وہ حیات ہے ہمارے پاس۔ والیہ، اس سے ہو، پس اس بنیاد پہ صحیح ہے کہ یقال، یہ جملہ کہا جائے کہ ان الحروف یا روابط المفردات المستقلۃ، حروف کیا ہوتے ہیں، یہ مفردات جو مستقل ہوتے ہیں نا ان کے لیے روابط بنتے ہیں، والمؤلفۃ للکلام الواحد، اور تعلیف دینے والے ہوتے ہیں حروف ایک کلام کو، اور ایک اور صفت، یہ بھی سارے مختلف الفاظ ہیں، والموحدہ، تو یہ اکٹھا کرنے والے ہوتے ہیں، للمفردات المختلفۃ، مختلف مفردات کو، شانہا، ان حروف کے وہی شان ہے، وہی حیثیت ہے کہ جو شان النسبت بین المعانی المختلفہ، جو مختلف معنی کے درمیان نسبت کی شان ہوتی ہے، زید قائم ان کے درمیان جو آپ نسبت کی بات کرتے ہیں وہ حروف کی ساری بات ہے، یہ بھی ایک طرح کی نسبت ہے، اور اسی طریقے سے والرابطہ بین المفاہیم غیر المربوطہ، جو شان اس رابطہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ربط پیدا کرنے والا ہوتا ہے ان مفاہیم کے درمیان کے جو مفاہیم غیر مربوط ہوتے ہیں، وہی بالکل حیثیت آپ کس کو دے دیں گے، حروف کو دے دیں گے۔ فکما ان نسبت رابطۃ بین المعانی، جیسا کہ نسبت کو آپ کیا کہتے ہیں، معنی کے درمیان وہ رابطہ ہوتی ہے، اور مؤلفۃ بینہا، معنی کو آپ اس میں کیا دیتی ہے، تعلیف دیتی ہے، فکذالک الحرف، اسی طریقے سے حرف کو بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ الدال علیہ، کہ جو خود نسبت کی اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی حرف نسبت کی اوپر دلالت کرے گا، پھر نسبت کیا دے دے گی، ربط دے دے گی، تو حرف جب نسبت کی اوپر دلالت کرتا ہے تو حرف کو کیا کہہ دیا جائے گا کہ رابط بین الفاظ و مؤلف بینہا، کہ حرف کیا بن گیا، یہ رابط بن گیا،
حرف تو اصل میں تو وہ معنی اس کا رابط بنا ہے نا، تو معنی اس کا کون سا ہے؟ نسبت والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معنی نے کیا دیا؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کیا دیا ہے؟ ربط دیا ہے۔ اس کے اوپر دال کیا بنا ہے؟ ہمارے پاس حرف بنا ہے، جیسا کہ وہ جو معنی زید تھا اس کے لیے دال کیا بنا ہے؟ لفظ زید بنے، ٹھیک ہے، معنی کتابت کے لیے دال کیا بنا ہے؟ کاتبہ بنے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس نسبت کا دال کیا ہے ہمارے پاس؟ اس نسبت کا دال ہمارے پاس کیا ہے؟ حرف ہے۔ فَكَذَلِكَ الْحَرْفُ الدَّالُ عَلَيْهَا، حرف جو ہے وہ جو اس نسبت پہ دلالت کرتا ہے، اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ رابطن، کہ وہ حرف کیا ہو گیا؟ رابط ہو گیا۔ کس کے درمیان رابط ہو گیا؟ بین الالفاظ۔ پھر معنی کو ہم نے چھوڑ دیا، الفاظ کے اگر آپ اینگل سے دیکھیں تو آپ کیا کہہ دیں کہ حرف جو جارہ ہے با اور اسی طریقے حرف الف لام، یہ رابط بن رہے ہیں کن کے درمیان؟ مختلف الفاظ کے درمیان۔ وہ مؤلف بینہا، اور ان الفاظ کو آپ اس میں کہیں تالیف دینے والے ہیں۔ تو یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے نا کہ جب آپ معنی کی ترتیب کی کبھی بات کرتے ہیں کہ معنی کو ہم آپس میں تشکیل دے رہے ہیں، اور کبھی آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ الفاظ کو ہم آپس میں ترکیب دے رہے ہیں، کیونکہ لفظ اور معنی کا بڑا گہرا ربط ہے، تو اس لیے کیا ہے معنی کے بجائے لفظ بھی کیا کہہ دیتے ہیں، اس میں ایشو نہیں ہوتا پھر۔ وَإِلَى هَذَا، اور یہی جو بات ہے اسی کی طرف اشارہ کیا سید الاولیاء امیر المؤمنین علیہ السلام بقول المعروف فی تقسیم الکلمات، وہ جو ابو الاسود دودی کو لکھ کے دیا تھا ایک رقعہ، تو اس میں آپ کا جو معروف قول ہے کلمات کی تقسیم میں، آپ نے کیوں کلمات کو تقسیم کیا تھا؟ الاسم ما انبا عن المسمى، اسم یعنی لفظ اسم وہ ہے جو مسمى سے خبر دے، اور اس کو بھی مستقل حیثیت دے دیں، یعنی مسمى کے لیے مستقل طور پہ بنا لیتے ہیں۔ اور فعل اسے کہتے ہیں کہ جو عن حرکت المسمى، جو مسمى کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، حرکت ہو رہی ہوتی ہے، بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی، جو بھی ہے، فعل اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ اور حرف کس کے بارے میں خبر دیتا ہے؟ کہتے ہیں حرف جو ہے نا ما اوجد معنی فی غیر، حرف کا کام کیا ہے کہ یہ اپنے غیر میں معنی کو ایجاد کرتا ہے، بس اس کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوتا، یعنی حرف کا مسمى نہیں ہوتا۔ اسم کا بھی مسمى کہا کہ اسم مسمى سے خبر دیتے ہیں، اسم ہو گیا ایک مسمى ہو گیا، حرف کا بھی مسمى کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن جب نہیں معذرت فعل کا بھی مسمى کہہ دیا، لیکن جب حرف کی بات آئی تو حرف کو کیا کہہ دیا کہ نہیں اس کا کوئی مسمى نہیں ہوتا، بلکہ ما اوجدہ یہ فقط ایجاد کا کام کرتا ہے، کہ ایک معنی کو یہ ایجاد کر دیتا ہے فی غیر ہی، اپنے غیر میں، تو یہ گویا کہ غیر حرف میں، ہاں غیر حرف کیا ہو جائے گا؟ دو، اسم اور مسمى، اسم بھی ہو سکتا ہے اور مسمى فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اسم کو کہا کہ مسمى کے بارے میں خبر دیتا ہے، فعل کے بارے میں کہا حرکت مسمى کے بارے میں، اور پھر یہاں پہ غیر ہی کا یعنی جو معنی کو ایجاد کرتا ہے، غیر ہی غیر ان غیر خود اپنے غیر کا وہ مسمى کا، ہاں وہ مسمى اور حرکت مسمى دونوں ہو جائیں گے۔ ربط کیونکہ محتاج ہوتا ہے دو چیزوں کی طرف سے، ہاں تو آپ ایک طرف مسمى رکھیں گے، ایک طرف حرکت مسمى رکھیں گے نا، یعنی مسمى کی جو تعبیر ہے نا اس کلام میں امیر المومنین السلام نے، وہ جوہر کے لیے تعبیر استعمال ہو رہی ہے، اور حرکت اور مسمى کی تعبیر استعمال ہو رہی ہے عرض کے لیے، کیونکہ حرکت خود مستقل وجود نہیں رکھتی نا، حرکت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کوئی جوہر چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا مسمى کی تعبیر ان کی ہو جائے گی جوہر سے، اور حرکت المسمى عرض سے، اور جب حرف کی بات آئی تو حرف کو کیا کہا کہ اس کا تو کوئی اپنا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وجود کو پیدا کر رہا ہے دوسروں میں، یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ربط دے رہا ہے، فقط دوسروں کو کیا جوڑ رہا ہے۔ فاشارہ، پس یہاں پہ امیر المومنین صاحب نے اشارہ کیا کہ الی ان المعانی الاسمیۃ معانی استقلالیہ، کہ معنی اسمیہ کیا ہوتے ہیں؟ مستقل معنی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ معنی اسمیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی فعل کا معنی بھی ہو جائے گا اور اسم کا بھی ہو جائے گا، معنی اسمیہ جو مستقل حیثیت ہے، اور وہ معنی الحروف غیر مستقلۃ فی نفسها، اور حروف کے معنی کو کیا قرار دیا کہ وہ اپنے نفس میں غیر مستقل ہوتے ہیں، ان کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو موضوع یا محمول کو بیان کر رہے ہوں، یعنی مسمى کو آپ وہاں پہ موضوع کہہ دیں اور حرکت مسمى کو کیا کہہ دیں؟ محمول کہہ دیں۔ تو حروف کے بارے میں پھر ہم کیا کہہ دیں گے کہ معنی حروف غیر مستقل فی نفسها، کیا مطلب؟ یعنی نہ یہ موضوع کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ یہ محمول کو کیا بیان کرنے والے ہوتے ہیں، نہ یہ جوہر کو بیان کرتے ہیں، نہ یہ عرض کو بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّمَا هِيَ تَحْدُثُ یا احدث یحدث، انما هي تحدث الربط بین المفردات، بلکہ یہ مفردات کے درمیان کیا ربط کو پیدا کرتے ہیں۔ مصنف آخری طبقہ کیا کرتے ہیں کہ وَلَمْ نَجِدْ فی تعریف القوم، کہ میں نے جتنی بھی قوم ہے، وہ جو نحویوں کی قوم وغیرہ، ان کی تعریف میں نے نہیں دیکھا، تعریف کس کی؟ للحرف، حرف کی تعریف میں نے نہیں دیکھی کہ جو تعریف جامع جو جامع تعریف ہو،
اور صحیح ہو مثل ھذا تعریف، اس تعریف کی طرح جو ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ مصنف کے نزدیک حروف کے معنی کیا ہیں؟ غیر مستقل ہیں، اور ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، لا فی، کیا کہتے ہیں، وجود لا فی نفسی اسے کہتے ہیں نا، تو وجود لا فی نفسی کے لیے یہی تعبیر ان کو کیا بہترین لگی کہ ما اوجد معنی فی غیرہ۔ اچھا، ابھی تک گفتگو جاری ہے جی مقدمات کے بعد، ابھی وہ نتیجہ دے رہے ہیں کہ الوضع فی الحروف عام والموضوع له خاص، یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ حروف میں وضع عام ہے اور موضوع له خاص ہے، جبکہ ابھی ہم نے موضوع اللہ کو کیا بیان کیا کہ موضوع اللہ نسبت ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، تو ربط اور نسبت تو کیا ہوتا ہے؟ معنی جزئی ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ نسبت کا وجود کب پیدا ہوتا ہے؟ طرفین سے، جب طرفین کو آپ لے کر آ جائیں گے تو وہ محدود ہو جائے گی چیز، جو محدود ہو جاتی ہے وہ جزئی ہوتی ہے، کلی نہیں رہتی، تو پس موضوع لہو تو ہمارا کیا رہے گا؟ ہمیشہ جزئی رہے گا۔ پھر وضع کیسے عام ہو جائے گی؟ وضع ایسی عام ہو جائے گی کہ آپ جتنی بھی نسبتیں ہیں، جزیات ہیں، کیونکہ آپ ان کا ایک ہی دفعہ میں آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ لا محدود ہے نا، تو ان کے لیے آپ کو ایک عنوان جامع بنانا پڑے گا، کوئی عنوان آپ کلی بنائیں گے، اس کا آپ پہلے تصور کریں گے، پھر آپ کہیں گے کہ وضع ہم نے کیا ہے اس عنوان کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس عنوان کے ماتحت جو جزیات آ جائیں گی، قیامت تک آتی جائیں گی، ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ وضع کیا ہے۔ تو یہ یعنی بنیادی طور پہ کنسیپٹ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ حروف میں وضع عام ہے، یعنی وضع عام ہے کیا مطلب؟ یعنی اگر من کی آپ بات کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ من میں وضع عام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وضع عام یعنی المتصور عنوان النسبت الابتدائیہ، کہ وہاں پہ متصور کیا چیز ہے؟ عنوان متصور ہے، خود نسبت متصور نہیں ہے، کیونکہ نسبت تو جزئی ہے، وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ المتصور ہوا عنوان نسبت الابتدائیہ۔ پھر موضوع لہو کیا من کے لیے؟ ہم کہیں گے من کا موضوع لہو ہوا نسبت ہو، موضوع لہو اس کا نسبت ہی ہے، جیسی آپ نسبت کہہ دیں گے تو وہ خود ہی کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا، کیونکہ نسبت ہوتی جزئی ہے، وہ کلی کیا نہیں ہوتی، لہٰذا اسی وجہ سے مصنف اسی نظریے کے قائل ہیں صاحب کفایہ کے برخلاف، کہ یہاں پہ ہم وضع عام تو کہتے ہیں لیکن موضوع لہو کو ہم کیا ہے؟ عام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ موضوع لہو ہمارا نسبت ہوتا ہے، تو نسبت کیا ہے؟ عام نہیں ہوتی، نسبت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ خاص اور جزئی ہوتی ہے۔ اذا اتضح جمیع ما تقدمہ، جب ما تقدمہ کی ساری باتیں واضح ہو جائیں گی تو یظہر، تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ان کل نسبت حقیقتھا، کہ ہر نسبت کی جو حقیقت ہے نا، کوئی بھی آپ نسبت لے لیں تو اس نسبت کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ متقومۃ بطرفیہا، کہ وہ اس کا جو اپنا وجود پیدا بھی کب ہوتا ہے؟ متقوم ہوتی ہے، یعنی اس کا وجود ہی پیدا ہوتا ہے کس کے سبب سے؟ بطرفیہا، اس کی دونوں طرفین کے سبب سے، علاوہ جن اس طریقے سے کہ لو قطع النظر عن الطرفین، کہ اگر نظر کو آپ ہٹا لیں، کس سے جی؟ طرفین سے اگر آپ نظر کو ہٹا لیں تو لباطلت وانعدمت، تو یہ نسبت ہی باطل ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی، تو بس طرفین کے ذریعے سے اس کا کیا آئے گا؟ وجود آئے گا، طرفین کو بھی آپ کو وجود دینا پڑے گا، کوئی نہ کوئی اس کا وجود تو بنانا پڑے گا، مفہوم طرفین کی بات تو نہیں ہو رہی، اسے کیا کہتے ہیں منطق میں؟ حمل شاہ ثنائی کہتے ہیں، جس میں بات آپ کس کی کرتے ہیں؟ مصداق اور خارج کی کرتے ہیں، یعنی طرفین کے وجود کی بات ہو رہی ہے تو طرفین کے وجود سے کیا مراد؟ یعنی ان کا وجود خارجی، وجود مصداقی کی بات کر رہے ہیں، تو وجود مصداقی آئے گا تو نسبت کا کیا بنے گا؟ وجود بنے گا۔ تو یہ اگر جملے کی صورت میں تب بھی تو نہیں بنے گا؟ ہاں وہی جملے کی صورت میں، یعنی زائد اور قائم کہیں گے تو نسبت بنے گی، کتاب یہ مراد ہے یعنی مزاج سے، ہاں مصداق سے مراد ہے کہ پریکٹیکل جملہ کوئی بولا جائے، میں سوچ رہا تھا کہ ویسے زائد کھڑا ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ اب زائد ہاں یعنی وہ بات جھوٹی کیوں نہ ہو، مطلب ایک جملہ آپ نے بنا ہے پریکٹیکلی طور پہ، جملے کا وجود آنا چاہیے، ہاں اس میں حقائق کا وجود ضروری نہیں ہے، یعنی وہی مسند کا خارجی وجود آنا چاہیے، اس وجود خارجی سے مراد کیا ہے؟ یہ والا وجود خارجی ہے کہ آپ معنی کا اظہار کر دیں، ہاں اب وہ معنی حقیقت رکھتے ہیں نہیں رکھتے اس سے لینا دینا نہیں ہے ہمارا، یہ صحیح ہے، آپ نے صحیح توجہ دلائی۔ تو یعنی طرفین کا وجود کہاں پہ ہو؟ یعنی وہی جملے کا وجود، جملہ جب بولا جائے گا اس کی تشخیص ہو جائے گی کہ یہ والا اگلا بندہ کیا جملہ بول رہا ہے، تو اس کے درمیان کیا آئے گی؟ نسبت آئے گی، ٹھیک ہے، جملہ بولے یا جملہ سوچے اس کی کوئی نہ کوئی حد بندی کرے ایک طرف سے، ٹھیک ہے، تو بس نتیجہ کیا نکلے گا کہ فکل نسبت فی وجودہا، کہ ہر نسبت اپنے وجود میں، کون سا وجود؟ وجود ہر رابط، جو اس کا وجود رابط ہے، کیونکہ اس کا وجود کو ہم نے کیا حیثیت دے دی؟ رابط کی حیثیت دے دی، تو ہر نسبت اپنے اسی رابط والے وجود میں کیا ہو جائے گی؟ مباینۃ لایت نسبت اخری، وہ دوسری نسبت کی کیا ہو جائے گی؟ مباین ہو جائے گی، یعنی جو ابھی صرت من البصرہ میں جو نسبت ابتدائی تھی یہ اور ہے،
اور سر تو من البصرہ والی، سر تو من الپاکستان والی، ہر جگہ پہ جو من ابتدائیہ کی نسبت ہے نا وہ الگ الگ بنتی جائے گی، یعنی جیسے ہی جملہ چینج ہوتا جائے گا وہ مطلب کیونکہ مبتدا من ہو اور مبتدا بھی چینج ہو جائے گا نا سارے کے سارے. تو اس لیے سے کیا کہتے ہیں کہ خود جو نسبت ابتدائیہ کو بھی اگر آپ لے رہے ہیں نا تو اس کے ایک وجود کیا ہو جائے گا دوسری نسبت ابتدائیہ سے کیا ہو جائے گا ڈفرنٹ ہو جائے گا، مباین ہو جائے گا. ولا تصدق علیہ، اور وہ اس کی پسیدگی نہیں کرے گا، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں جزئی کہتے ہیں نا. جزئی کیا کہتے ہیں کہ جو ایک معین کی پسید کرتی ہے اور لا یصدق علی شیء آخر ہوتی ہے. وہی فی حد ذاتیہ، پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ نسبت فی حد ذاتیہ کیا ہوتی ہے، ایک ایسا مفہوم ہوتی ہے کہ مفہوم جزئی حقیقی کہ مفہوم جزئی حقیقی ہوتی ہے. والے پس نتیجہ کیا نکلا کہ لا یمکن، آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ فرض و نسبت مفہوماً کلیاً، کہ آپ نسبت کو کلی فرض کر ہی نہیں سکتے. بس جب آپ نسبت کے معنی کی بات کریں گے، مفہوم کی بات کریں گے، تو اس کا مفہوم تو ہمیشہ کیا آئے گا، جزئی آئے گا. تو موضوع لہو آپ کا کلی ہو ہی نہیں سکتا. پھر موضوع لہو کسے کہتے ہیں، معنی کو کہتے ہیں نا جس کے لباس کیے جاتے ہیں. تو نسبت کا معنی کیا ہوتا ہے، جزئی ہوتا ہے. بس موضوع لہو آپ کا کلی کیسے بنے گا، یعنی لا یمکن فرض و نسبت مفہوما کلیاً، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ نسبت کو مفہوم کلی فرض کریں. ینطبق علی کثیرین، کہ جو بہت زیادہ افراد پہ صدق کرتی ہو. در حالانکہ وہ یا در حالانکہ نسبت کیا چیز ہے، متقومۃ بالطرفین، در حالانکہ اس کا اپنا وجود ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ وجود پاتی ہے طرفین کی نسبت سے. تو جو طرفین سے وجود پانے والی ہے اس کو آپ کلی کیسے فرض کر سکتے ہیں، اس کی تو کوئی نہ کوئی طرفین لانی پڑے گی. تو جیسے ہی آپ طرفین کو معین کریں گے تو وہ خود معین ہوتی جائے گی. یا اگر طرفین کے بغیر اس کا وجود ہوتا نا تو پھر آپ کہہ دیتے تھے کہ چلیں کلی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے کلی قیام ہمارے پاس موجود ہے، انسان ہمارے پاس موجود ہے، حیوان موجود ہے. ٹھیک ہے، جبکہ نسبت ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ چلیں جی ایک معنی تو جزئی ہے ہمارے پاس زید امر بکر والا، ایک معنی ہمارے پاس کلی ہے انسان حیوان وغیرہ. تو نسبت میں آپ اس طرح کی دو کیٹیگری بنا رہے ہیں کہ جی ایک نسبت وہ ہے جو طرفین سے مل کے بنتی ہے، اور ایک نسبت وہ ہے جو طرفین کے علاوہ کلی رہتی ہے. اس طرح تو چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ نسبت کا اپنا وجود رابط ہے، اور رابط ہمیشہ کیا ہوتا ہے، دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. تو پس نسبت ہمیشہ آئے گی طرفین میں، جب آئے گی طرفین میں تو اس کا مفہوم کلی ہے ہی نہیں آپ کے پاس، فقط اس کا ایک ہی مصداق ہے آپ کے پاس، اور وہ کیا ہے، جزئی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ نسبت کے مفہوم کو آپ کلی فرض ہی نہیں کر سکتے، ہمیشہ اس کا مفہوم کیا رہے گا، طرفین سے بنے گا اور وہ جزئی رہے گا. وَإِلَّا کیا مطلب ہے، یعنی اگر آپ اس کے مفہوم کو کلی فرض کر لیتے ہیں تو لبطلت وانسلخت ان حقیقت کون نسبتاً، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نسبت ہی باطل ہو جائے، نسبت ہو ہی نہیں، نسبت ہی نہیں ہوگی. کیونکہ کلی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کہیں طرفین کو چھوڑو جی، آپ کلی نسبت کو دیکھو، آپ جی کلی نسبت ابتدائیہ کو دیکھو، آپ بس کو کلی ابتدا کو دیکھیں نا، یہ اس کو چھوڑیں، یہ بصرہ والی ابتدا ہے، کوفہ والی ہے، پاکستان والی، آپ بس ابتدا مفہوم ابتدا کو دیکھیں نا. مصنف کیا کہیں گے کہ مفہوم ابتدا تو کیا بن جائے گا، معنی اسم بن جائے گا، وہ تو مستقل ہو جائے گا، الابتداء جمیل ہو جائے گا وہ تو. ٹھیک ہے، ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہم اس ابتدا کی بات کر رہے ہیں جو دو طرفین کے صورت میں آ رہی ہے. تو جو طرفین کی صورت میں جو ابتدا آ رہی ہے وہ تو جزئی آئے گی آپ کے پاس، وہ تو کلی نہیں رہے گی. اگر آپ اس بات کی پر ضد کریں گے کہ نہیں جی نسبت کو ہم نے مفہوم کلی بنانا ہے، تو پھر لبطلت، تو نسبت ہی باطل ہو جائے گی، وانسلخت عن حقیقت کون نسبتاً، اور یہ پھر سلخ ہو جائے گی، یعنی سلب ہو جائے گی، نکل جائے گی. کس بات سے نکل جائے گی، اپنی نسبت ہونے سے کیا نکل جائے گی. تو یہ سلخ کا لفظ استعمال کیے جو نجف میں چکن کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، سلخہ شیخنا، کہ ہاں سلخ کر دو، یعنی اس کی کھال کو اتار دو، پھر چکن کو اس کے اندر سے کیا نکال دو. تو نسبت کا انسلاخ ہو جائے گا، یعنی یہ جو نکل جائے گی، یعنی اپنی اس کی کھال ہی اتر جائے گی، اور اس کی جو حقیقت ہے نسبت ہونے کی وہ الگ چیز ہوگی، اور یہ بھی آپ کچھ اور چیز بنا لیں گے، نسبت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا سر. اچھا، تو یہ یہاں تک کیا مصنف ثابت کریں گے کہ پس موضوع لہو نسبت میں ہمارا کیا رہے گا، جزئی رہے گا، وہ آپ کلی نہیں بنا سکتے. اچھا، جب موضوع لہو آپ کا جزئی ہے تو پھر وضع کو بھی آپ کیا جزئی بنائیں نا، یعنی وضع خاص اور موضوع لہو خاص بنے. کہتے نہیں وہاں ہمارے پاس پرابلم ہے، وہاں وضع کو ہم کیا ہے وہ جو معنی متصور ہے نا اس کو ہم جزئی نہیں بنا سکتے. کیوں، ثم ان نسبہ غیر محصورۃ، کیونکہ نسبتیں کیا ہیں، غیر محصور ہیں. تو پھر کیا نتیجہ، غیر محصور ہونا کیا پھر نتیجہ کیا نکلے، غیر محصور کیا مطلب، یعنی کبھی بصرہ والی ہے، کبھی پاکستان والی ہے، کبھی کیا ہے، کوئی نہ کوئی بندے جملے بولتا جائے گا نا، کہیں پر بناتا جائے گا. تو نسب جتنی بھی ہیں غیر محصور ہوتی ہیں. فلا یمکن تصور جمیع الواضح، تو واضح جو بیچارہ ہے وہ چونکہ انسان ہے،
ٹھیک ہے، خالق تو نہیں ہے. تو واضح کے لیے ممکن نہیں ہے کہ تمام نسب کو کیا کر لے، تصور کر لے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نسبت میں ہمیں واضح بھی کیا چاہیے، خاص چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واضح جو ہے ہر جزی جزی نسبت کا کیا کرتا رہے، تصور کرتا رہے اور ہر وہ ٹائم پہ بناتا رہے. ٹھیک ہے، تو اس کی اتنی زندگی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، تو کیسے وہ کرے گا واضح. تو فلا بد فی مقام الوضع، پس مقام وضع میں پھر ضروری ہے، فی مقام الوضع لہا یعنی نسب کے لیے جب آپ وضع کرنے جا رہے ہیں تو کیا چیز ضروری ہے کہ من تصور معنی اسمین، کہ آپ معنی حرفی کو چھوڑیں بلکہ معنی اسمی کے کیا کریں، تصور کریں. یعنی ابتدا کا جو معنی حرفی ہے اس کو چھوڑ دیں، اور ابتدا کا جو معنی اسمی ہے آپ اس کو کہہ لیں. وہ معنی اسمی کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں معنی اسمی اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یکون عنوان للنسب، کہ وہ نسب کے لیے کیا بن جائے گا، وجہ بن جائے گا، عنوان بن جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہاں پہ کہیں گے ہم تو وضع تو معنی حرفی کے لیے کرنا چاہ رہے، تو یہ معنی اسمی آپ کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ ہم کہیں گے معنی اسمی فقط عنوان کے طور پہ لے کر آ رہے ہیں، وضع اس کے لیے ہم نے نہیں کرنی، وضع معنی حرفی کے لیے ہونی ہے. تو معنی اسمی کو ہم کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایک وجہ چاہیے تھا، اور جو وجہ ہے وہ فقط معنی اسمی بن سکتا ہے. معنی حرفی کے اندر تو وجہ اور کلی عنوان بننے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ تو کلی ہوتی نہیں ہے. وجہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پس ہم یعنی جو ابتدا ہے اس کی مثال یوں لیں، ہم نے جو ابتداء البصرہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ من کا لفظ وضع کرنا تھا، تو ہم پھر تصور کس ابتدا کا کریں گے؟ ابتداء البصرہ کا تصور نہیں کریں گے، ہم ابتدا کے معنی اسمی کے تصور کریں گے، الابتداء کا ہم تصور کر لیں گے بس. یکون عنوان اسم غیر موصولات. اچھا، یہ جو اب ہم الابتداء کو تصور کریں گے اس کو ہم کیا بنا دیں گے، عنوان بنا دیں گے. للنسب غیر المحصورت حاکین عنہا، اور یہ جو معنی اسمی ہے یہ عنوان بن کے حاکین عنہا ان تمام نسب غیر محصورہ کو کیا کرے گا جی، حکایت کرے گا. یعنی نسب غیر محصورہ کے لیے کیا بن جائے گا، یہ حاکی بن جائے گا، حکایت کرنے والا بن جائے گا. ولیس العنوان فی نفسی نسبت، اور یہ جو عنوان ہے یہ فی نفسی نسبت نہیں ہے. عنوان تو نسبت بن ہی نہیں سکتا نا، نسبت کیا ہوتی ہے، من الطرفین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو عنوان کو آپ نسبت نہیں کہہ سکتے. عنوان نسبت نہیں ہے لیکن نسبتوں کا عنوان ہے، یعنی عنوان خود نسبت نہیں ہے لیکن تمام جو نسبتیں ہیں ان کا یہ عنوان ہے. ہاں، معنی حرفی کے لیے معنی اسمی کیا بن رہا ہے، عنوان بن رہا ہے. ٹھیک ہے، کا مفہوم ہے لفظ النسبت الابتدائیہ، لفظ النسبت الابتدائیہ. آپ النسبت الابتدائیہ لفظ رکھیں، النسبت الابتدائیہ، تو یہ کیا معنی اسمی ہے نا، نسبت ابتدائیہ کوئی بھی نسبت ابتدائیہ ہو. المشار بہ، اس کے ذریعے سے آپ اشارہ کریں الی افراد نسبت الابتدائیہ، ان افراد کی طرف جو نسبت ابتدائیہ کے افراد ہیں. اور آگے کیا لفظ لگا ہے، الکلامیہ، یعنی جو جملے آپ بولیں گے نا ان کے اندر جو نسبت ابتدائیہ کے افراد ہیں گے یہ ان کے لیے کیا بن جائے گا، یہ نسبت الابتدائیہ کیا بن جائے گا، عنوان بن جائے گا. اچھا، پھر یہ تصور جب آپ کر لیں گے تو اس تصور سے کیا ہو جائے گا، چونکہ یہ حاکی اور عنوان بن رہا تھا تو لہٰذا اس کے اندر جزیات اور افراد کا تصور بھی آ جائے گا. لیکن وہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ جزی کا جو تصور ہے وہ بے نفس ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بے وجہ ہی ہے. یعنی معنی حرفی کا تصور بے نفسی نہیں ہو رہا بلکہ معنی حرفی تصور کیا ہو رہا ہے، بے وجہ ہی ہو رہا ہے، یعنی اس کے عنوان کے سبب سے اس کا کیا تصور ہو رہا ہے. ثم یضع لنفس الافراد غیر المحصورہ، یعنی پھر کیا ہے، وضع کرے گا وہ جو واضح ہے، لنفس الافراد، خود انہی افراد کے لیے وضع کر دے گا کہ غیر المحصورہ، جو غیر محصور ہوتے ہیں، یعنی جزی کے لیے کیا وضع کرے گا. التی لا یمکن تعبیر عنہا، وہ افراد کے جن کی تعبیر بنانی اس کے لیے کیا ممکن نہیں تھا ان کے لیے وہ وضع کر دے گا. التی لا یمکن تعبیر عنہا الا بعنوانہا، یعنی وہ افراد غیر محصورہ کے جن کی تعبیر نہیں لا سک رہا تھا الا بعنوانہا، مگر ان کے عنوان کے سبب سے وہ تعبیر لا سکتا. تعبیر یعنی تصور، یعنی جن کا تصور جو ہے وہ بے نفسی ہو ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، جن کا تصور بے نفسی نہیں ہو سکتا تھا، ابھی ان کا تصور وہ کیا کر رہے ہیں، بے وجہ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی وہ افراد غیر معصورہ کے جن کا تصور بے نفسی نہیں ہوا بلکہ جن کا تصور بے وجہ ہی ہو گیا، تو اب بے وجہ ہی تصور کر کے ان کے لیے کیا کر دے گا، وضع کر دے گا. بے عبارت نخرا، بالفاظ دیگر آپ کیا کہیں گے کہ ان الموضوع لہو، کہ موضوع لہو کیا بنے گا ہمارے پاس، وہ نسبت الابتدائیہ بالحمل شائع، وہ نسبت ابتدائیہ بنے گا لیکن حمل شائع یعنی مصداق بنے گا، کوئی نہ کوئی جملے والی چیز. یہ موضوع لہو، موضوع لہو پھر کیا ہو جائے گا، جزئی، کیونکہ حمل شائع کیا ہوتا ہے، جزئی ہوتا ہے. واما نسبت الابتدائیہ، لیکن جو نسبت ابتدائیہ کی ہم وضع میں بات کر رہے ہیں نا،
وہ کیا ہو جائے گا، بالحمل الاولی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بعنوان عام ہو جائے گا۔ وہ حمل اولی کے ذریعے سے اگر آپ اسے دیکھیں تو فلیس بنسبت حقیقتاً، تو وہ تو حقیقتاً نسبت ہے ہی نہیں، بل ہاں وہ اسمی ہو گیا نا، بل تکون طرفاً لنسبت، بلکہ اگر اس کو دیکھیں تو وہ تو خود نسبت کی ایک طرف بن جاتا ہے، اس کو تو باقاعدہ موضوع کی حیثیت آپ دے سکتے ہیں، جیسے کمال او قلتا، جیسے آپ یوں کہتے ہیں، ہم کہہ رہے تھے الابتداء جمیل، الابتداء کو ہم کیا بنا رہے تھے، باقاعدہ ایک موضوع بنا رہے تھے نا۔ آپ اسی طریقے سے آپ یہ جملہ بولیں کہ الابتداء مبتدا بنا لیں، ابتداء کو موضوع بنا لیں، کانا من ھذا المکان، الابتداء کانا من ھذا المکان، تو یہ پورا جملہ بن گیا، تو اس میں طرف نسبت میں کیا ہے، ابتداء واقعہ ہو رہا ہے، اور کانا من ھذا المکان کیا ہے، یہ اس کا محمول ہو گیا۔ ومن ھذا یعلم، اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی، کیا بات، من ھذا یعلم حال اسماء الاشارۃ، اسی سے اسماء اشارہ کے حالات بھی پتہ چل جائیں گے، ضمائر کے، موصولات کے، منافع، وہ تمام اسماء کے جن کا معنی کیا ہوتا ہے، غیر مستقل ہوتا ہے، ان کے حالات بھی پتہ چل جائیں گے۔ یعنی اسم اشارہ میں ھذا میں، ھذا کی اگر پوچھی جائے کہ ھذا میں وضع کیا ہے، وضع عام ہے یا وضع خاص ہے، تو ھذا میں ہم کیا کہیں گے کہ وضع عام ہے، لیکن موضوع لہو اس میں کیا ہے جی، خاص ہے، یعنی ہم نے کلی طور پہ ھذا کا تصور کیا، ٹھیک ہے، یوں کچھ بنا لیں گے نا کلی، الکلمۃ المشار للمفرد، المشار به للمفرد، المشار بها بلکہ عربی، الکلمۃ یا اللفظ المشار به للمفرد، یہ ہم نے کلی چیز کیا کہ کوئی بھی ایسا لفظ لیں جس کے ساتھ ہم اشارہ کریں مفرد کے لیے، پھر ہم جو ہے وہ اے اور وہ جو ھذا کہہ رہا تھا نا، ھذا زید، وہ جو جملہ ھذا زید کا بول رہا تھا، اس میں ہم نے کہا کہ اس کے لیے جو یہ ابھی اشارہ ہو گیا ہے نا، بالحمل شیء جو اشارہ ہو گیا ہے، اس کے لیے پھر ہم نے وضع کر دیا کہ اس کو جی ھذا کو، ٹھیک ہے، یوں کر کے وہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں، موصول میں بھی ایسے کہیں گے کہ موصول کیا، وہ اس کو بیان کرتے ہیں نا، صفت کو کسی چیز کی، تو آپ کیا کہیں گے، موصول کیا ہے کہ جو کس کی صفت بیان کرے، مذکر کی فرض کریں صفت بیان کرے، بل ہر وہ لفظ یوصف للمذکر، جو مذکر کے لیے کیا ہے، وصف کو بیان کرنے والا ہو، پھر آپ اس کے لیے موضوع لہو کیا بنائیں گے کہ جب الذی کان فی الدار کہے گا، زید الذی کان فی الدار کہے گا، تو اب الذی کان فی الدار میں جو الذی ہے، اس کے لیے ہم کیا وضع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کیا موصولات میں، ضمائر میں، ہر جگہ پہ کیا یہ کہانی آپ ڈالیں گے کہ موضوع وضع میں آپ کیا بنائیں گے، ایک کلی چیز بنا لیں گے، اور موضوع لہو میں آپ کیا ہے اس کا مصداق کی بات کریں گے جب ایک جملہ بنے گا۔ تو فالوضع فی الجمیع، ان تمام میں کیا ہو جائے گی، وضع عام ہو جائے گی اور موضوع لہو خاص ہو جائے گی۔ تو اب پریکٹیکلی طور پہ پیپر میں یوں پوچھا جاتا ہے کہ آپ ضمیر پہ جو ہے نا وہ وضع کو بیان کریں، کہ اس کے اندر وضع کیا ہے، ڈیٹیل بیان کریں، تو آپ پھر لکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ضمیر کی وضع عام ہے، موضوع لہو خاص ہے، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وضع عام کیسے ہے، وہ آپ پورا معنی متصور رکھتے ہیں کہ ہم نے کیا تصور کیا تھا واضح نے، ٹھیک ہے، واضح نے تصور کیا کہ هو الاسم يدل على الغائب، کہ ایک اسم ہونا چاہیے جو غائب کے اوپر دلالت کرے، یہ اس نے تصور کیا، پھر واضح اس نے کیا کیا، اس نے جو واضح کیا کہ یہ جو ایک جملہ پورا لے کر آئیں گے، مثلا کیا کہتے ہیں، زید ضربہ، زید ضربہ میں آپ کیا کہیں، زید ضربہ میں جو ضربہ کے اندر ایک ضمیر ہے، یا ہوا کہہ دیں، ہوا قائم، آپ کہہ دیں، ہوا قائم کہہ دیں، ہوا قائم آپ نے کہہ دیا، ہوا قائم آپ کیا کہیں گے کہ اب ہوا کے لیے ہمیں کیا چاہیے جی، وضع کرنا ہے، تو ہوا کیا ہو جائے گا، حالانکہ معمول موضوع واقعہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مصنف اس سے کیا کہہ دیں کہ جی، کیا کہیں گے، ہوا مصنف معنی حرفی کہہ دیں گے، یعنی موضوع ہے، معنی حرفی ہے، کام گڑبڑ ہوا نہیں ہوا، نہیں ہوا، اچھا، جب وہ مقام وزن میں ہوگا وہاں تو اس کو وہ عام کہیں گے نا، مقام تصور ہوئی، تصور کیا ہے، الاسم للغائب، وہ اسم جو غائب کے لیے، یہ کلی ہو گیا، جب آپ نے واضح کیا تو ہوا قائم کے لیے آپ نے کیا ہے، ہوا کو واضح کیا نا، ہوا قائم کیا ہے، یہ جزئی ہو چکا تھا نا، اس لیے آپ نے ہوا کو واضح کیا، یہاں تک بات درست ہے نا۔ اگلی کہانی کیا ہے کہ مصنف اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی معنی حرفی رکھتا ہے نا، ہوا، ہاں معنی حرفی رکھتا ہے، اور معنی حرفی کیا واقعہ ہو رہا ہے، موضوع واقعہ ہو رہا ہے، پھر رب کیا چیز دے رہی ہے، لیکن اس مقام پہ لیکن یہاں پہ ہم اس کا عنوان نہ کرا دے ہیں، یا وہ خود وہ موضوع کا جز کام ہے جو ہم مثال لے کر آ رہے تھے، اس میں نہیں وضع عام موضوع لہو تو خاص سمجھ آ گیا نا، یہاں تک مطلب کہ بات، ہاں بات تو سیٹ ہو گئی نا، ہاں یہ ہم نے بعض تک بات سیٹ کر لی، آگے جب ہم نے کہا کہ اچھا ہوا کو آپ پھر کیا کہتے ہیں، نسبت کی طرح آپ کہتے ہیں اسے، شیخ مظفر الرحمٰن نسبت اور رب کی طرح کہتے ہیں اسے، کہتے ہیں جی بالکل میں نسبت رب کی طرح، اس کا معنی حرفی کہتے ہیں بالکل ہی معنی حرفی ہے،
ہوا کا آپ کیسے تصور کرتے ہیں؟ ہوا کا تصور ہوتے ہی نہیں. پھر ہم کہیں اچھا تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ جو نسبت ہوتی ہے اس کے تصور ہوتے نہیں ہے طرفین کے ساتھ. تو ہوا قائم، ہم نے تو ہوا کو خود کیا بنا دیا، طرف بنا دیا نا. تو ہوا کی دو طرفیں کون سی ہیں؟ ہوا کی دو طرف ہے، ہوا خود طرف نہیں ہوئی، خود موضوع واقع ہو گیا. وہی کہہ رہا ہوں، ایک طرف خود طرف واقع ہو گیا. ہاں یہ تو کہہ رہا ہوں موضوع واقع ہو گیا نا. غلط نہیں نا. ہاں تو معنی حرفی کیا ہوتا ہے؟ جو دو طرفوں کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں نا. ہاں ہوا قائم ہونا نا ہمارا. ہاں صحیح. اس میں ہم خود اس کو عنوان اس میں لے رہے ہیں، صرف اس کو موضوع بنا رہے ہیں، لیکن اس کے درمیان نسبت وہی ہوگی. یعنی ہوا قائم میں جو ہوا ہے یہ معنی اسمی ہے، معنی حرفی نہیں ہے. یہاں پہ ہوا جو ہے ہاں ہاں. وہ معنی پھر کہاں پہ یہ معنی حرفی ہوتے ہیں؟ جب ہم اس کو وضع کر رہے ہیں وہاں پہ معنی حرفی ہوتے ہیں. جو وضع کیا اسی کو استعمال کریں نا. وضع دو طرح کی، ابتدا کے لیے ہماری دو وضع ہیں نا. معنی ابتدائی کے لیے ایک وضع ہمارے پاس ہے لفظ ابتدا کے لیے، کہ لفظ ابتدا کو ہم نے جی وضع کیا، کس کے لیے جی؟ کلی ابتدا کے لیے. وہ معنی اسمی ہو گیا، اور وہاں پر وضع عام ہو گئی، موضوع لہو بھی کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک معنی اسمی ہے اس کی. جب اس کی معنی اسمی آپ لیں گے تو وہاں پر بھی کیا ہو جائے گی؟ وضع عام ہو جائے گی، اور موضوع لہو بھی کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں یعنی آپ اس کی دو کیٹیگری لے رہے ہیں نا. اچھا اب وہاں پہ ابتدائی میں آ جائیں کہ ابتدائی میں ہم کیا کسی لفظ ابتدا کو وضع نہیں کر رہے ہیں، ہم من کو کیا وضع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. من کو وضع کر رہے ہیں. جب آپ من کو وضع کر رہے ہیں تو من میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وضع کیا ہے ہمارے پاس؟ وضع عام ہے، لیکن موضوع لہو کیا ہے؟ خاص ہے. یہی کہانی آپ کس میں دہرائیں؟ ہوا میں دہرائیں کہ ہوا میں کیا ہے؟ وضع عام ہے اور موضوع لہو کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. بس ہوا کیا ہو گیا؟ معنی حرفی ہو گیا نا، غیر مستقل معنی ہو گیا. جب یہ غیر مستقل معنی ہو گیا تو معنی غیر مستقل کی مصنف کیا تعریف کہہ رہے ہیں؟ کہ موجود کیا کہہ رہے ہیں؟ لا فی نفسی کہہ رہے ہیں. لا فی نفسی بل وجود وجود و طرف ہے. اس کا وجود کیا ہوتا ہے؟ اس کی طرفین کا وجود ہوتا ہے. تو ہوا قائم ان میں جو ہوا ہے، کیا یہ معنی حرفی کے طور پہ استعمال ہوا یا معنی اسمی کے طور پہ استعمال ہوا؟ اس جملے میں اگر معنی اسمی ہے تو پھر کہاں پہ وہ معنی حرفی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہاں جیسے زید ہوا قائم جب آپ کہتے ہیں، ضمیر عماد جب بنائیں گے پھر بنے گا یہ ہوا نسبت، ویسے نہیں بنے گا. جیسے فی بھی اگر اس میں استعمال ہو رہا ہو، یہی فی جس کو ہم یہ مانتے ہیں، وہ تو فی استعمال ہی نہیں کرتے نا، وہاں پہ لفظ ظرفیہ لگا دیتے ہیں. جیسے ہم کوئی عبارت لکھتے ہیں، دیکھیں فی اور من کی جگہ کو اگر ہم نے معنی اسمی کے طور پہ استعمال کرنا تو فی اور من کو تو استعمال ہی نہیں کریں گے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بات اسی طریقے سے جب ہوا کو ہم معنی اسمی کے طور پہ استعمال کریں گے تو ہوا کو استعمال ہی نہیں کریں گے نا، کوئی اور کلمہ لے کر آ جائیں گے. مثلا وہ کلمہ کیا ہے؟ الغائب لے کر آ جائیں. الغائب المذکر، یہ اس کو آپ رکھیں اور ادھر کیا رکھیں؟ ہوا رکھیں. الغائب المذکر اور ہوا. اسی طریقے سے الابتداء اور ادھر کیا رکھیں؟ من. دونوں ہو گئے نا. یہاں پہ آپ نے یوں نہیں کہا کہ الغائب المذکر قائم. اگر آپ یوں کہتے ہیں نا کہ الغائب المذکر قائم تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جی معنی اسمی بن گئے. لیکن الغائب مذکر کو ہم استعمال ہی نہیں کیا، اس کو فقط ہم نے تصور کیا تھا الغائب المذکر. موضوع لہو ہم نے کیا بنایا تھا؟ کس کے لیے بنایا تھا؟ وہ جو ہوا خارجی تھا نا، اس کے لیے ہم نے ہوا کو وضع کیا ہے. لہٰذا ہم الغائب والمذکر کو ہٹائیں، اس کی جگہ پہ کیا رکھیں؟ ہوا کو رکھیں. ہوا قائم. تو پس ہوا کیا ہو گیا؟ معنی حرفی ہو گیا. جب یہ معنی حرفی ہو گیا تو اس کی دو طرفیں کون سی ہیں؟ سوال یہاں پہ ہے. سوال کی طرف متوجہ ہوئے؟ بس سوال کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر آپ جواب تلاش کریں نا اس کا. واضح ان شاء اللہ. صلی اللہ علیہ محمد.